أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم صدق اللہ العظیم۔ آج بروز ہفتہ 1445 ہجری 2024 کیا ہے جی؟ ذوالقعدہ کیا ہے؟ تاریخ کل کتنی تھی؟ 9 ہے آج۔ تاریخ پتہ ہونی چاہیے۔ اور سب سے آخر میں جا کے 18 مئی 2024 بولنا ہے۔ سب سے پہلے کیا بولنا ہے؟ ذوالقعدہ 11واں مہینہ ہے، اسلامک 11واں مہینہ 1445 ہجری ڈیٹ ہے۔ ہمارے تمام جو مسائل ہیں زکوٰۃ شاد کے وہ کیا ہیں؟ اسلامک حساب سے ہوتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اسلامک ڈیٹ پتہ ہونا چاہیے، اس کے بعد میں دوسری ڈیٹ کا ذکر کرنا چاہیے، دونوں ضروری ہیں۔ 2024 بھی ضروری ہے، سب سے ضروری ہے اسلامک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سورہ جاسیہ ہے، پنجابی والے اخدن سورۃ الجاسیہ قد ناسیہ، سمجھ آئی؟ ہم کہتے ہیں پڑھسیں تے آسیہ نہیں تناسیہ۔ بہرحال یہ 25 پارہ کی آخری صورت ہے اور اس کے بھی رکوع کتنے ہیں جی؟ کتنے رکوع ہیں؟ 4 رکوع ہیں اور آیات 37 ہیں۔ پہلا رکوع ہم نے تلاوت فرمایا، اس کا ترجمہ سماعت فرمایا جائے۔ حامیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامی کا مطلب حامیم اللہ اور رسول جانتے ہیں۔ حامیم کا مطلب اللہ رسول جانتے ہیں، بولنا پڑے گا آپ کو جب میں کہوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اور تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل نازل کرتا ہے الکتابی کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف، العزیز الحکیم جو زبردست حکمت والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن پاک، بولیں شاباش۔ اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب حکمت، یعنی یہ اسلوب دیکھ لیں آپ، طریقہ وہی۔ حامیم کے بعد کیا آ رہا ہے بھائی؟ کتاب کا، قرآن کا ذکر آ رہا ہے، تو اس لیے حامیم سے کچھ لوگ کہہ دیں گے کہ چلو ہو سکتا ہے قرآن مراد ہو، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ راز والی بات ہے، اللہ رسول ہی جانتے ہیں صحیح معنی، ٹھیک ہے جی۔ آپ سب تیسری تختی نورانی قاعدہ میں اس کو حفظ یاد کر لیا کریں، نورانی حروف مقطعات کے نام سے یہ سارے لکھے ہیں۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، ان فی السماوات بے شک آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، ارض کسے بولتے ہیں؟ ہاں زمین کو، السماء آسمان کو، لآیات للمؤمنین البتہ نشانیاں ایمان والوں کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، ماننے والے بنو نا،
انجان نہ بنو. توجہ. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. وفی خلقکم تمہاری پیدائش میں، وما یبث اور جو پھیلا رہا ہے، من دابہ جانوروں میں سے، آیات نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اور خود تمہاری پیدائش میں ان جانوروں میں، اور جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں جو یقین کریں. ٹھیک ہے جی. یعنی انسان کو بنانا، جانوروں کو بنانا، اس میں بڑی نشانیاں ہیں نا کہ نہیں. کیسے ہر بندہ تو نہیں بنا سکتا تھا انسان کو نا، کیسا کیسا ناک بنائے، کیسے آنکھیں بنائیں، ترتیب سے بنایا اللہ تعالیٰ نا. ایک آدھ کوئی اب نارمل کیا بولتے ہیں اس کو، ان نارمل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے یعنی اب نارمل پیدا ہو جائے بچہ تو کیا ہوتا ہے جی، عجیب سا لگتا ہے نا. ٹانگیں نہ ہوں، ٹیڑھی میڑھی ہوں، آنکھیں نہ ہوں، مطلب عجیب سا ہوتا ہے. سارے انسانوں کو اللہ نے ایک ترتیب سے اچھا پیدا کیا. اور جانور بھی مختلف ہیں، خوبصورت لگتے ہیں. اور جانور بھی آج جیسے نارمل پیدا ہو رہے ہیں، جیسے ہمارے سائنسدان وغیرہ یہ کچھ بیوقوف الٹے سیدھے تجربات کر رہے ہیں، وہ مخلوقیں ایسی پیدا ہو رہی ہیں نا، سمجھ آ رہی. چوچے پیدا ہو رہے ہیں جو مشینوں ذریعے کے وغیرہ وغیرہ، غیر فطری طریقے سے جو کام ہوتا ہے. واختلاف الليل والنهار ما انزل الله من السماء من رزق فاحيا بالارض بعد موتها وتصريف الرياح آیات لقوم يعقلون. واختلاف اللیل اشارہ کرنا ہے یعنی اس میں جائے گا. واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے اختلاف ہے. وما اور جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، ویکن اس نمجھے من رزق رزق میں سے، فاحیا پھر اس سے زندہ کیا، به الارض افساد اس کے زمین کو، بعد موت اس کی موت کے بعد، تصریف الریاح اور ہواؤں کی گردش میں، آیات کیا ہیں، آیات مطلب نشانیاں ہیں، قوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. عقل رکھو نا، عقل مند بنو. نیز رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اللہ نے آسمانوں سے رزق کا جو ذریعہ اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد نئی زندگی دی اس میں، اور ہواؤں کی گردش میں، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں جو عقل سے کام لیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ خود بخود تو نہیں ہو رہی نا، اللہ کے نظام سے رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے. نسلخ منہ النہار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان اللہ جی. ٹھیک ہے جی. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. تلک یہ آیات اللہ، اللہ کی آیات ہیں، نتلوها ہم پڑھتے ہیں ان کو، علیک بالحق آپ پر حق کے ساتھ، فبأي حدیث تو ساتھ کون سی بات کہ، بعد اللہ بعد اللہ کے، واو، وآیاتہ یؤمنون اور اس کی آیات کے وہ ایمان لائیں گے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں. اب اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے. ویل لکل افاک نسیم. ویل کیا مطلب ہوتا ہے ویل کا؟ ہلاکت. سورہ ہمزہ میں فرمایا گیا وہ ویل اس جہنم کی وادی کا بھی نام ہے، یاد رکھنا. سمجھے یہ پیسے جوڑتے رہتے ہیں اور بس ہلاکت ہے. لکلی واسطے ہر افاک بہت جھوٹے، اسیم بہت گناہ گار کے، برا ہو جھوٹے گناہ گار کا. سمجھے ہلاکت اس پر. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم. یسمع وہ سنتا ہے، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، تتلی علیہ پڑھی جاتی ہیں اس پر، ثم پھر یصر وہ اڑ جاتا ہے، اصرار کرتا ہے، مستکبرا تکبر کرتے ہوئے، کأن لم گویا کہ نہیں، یسمعها اس نے سنا اس کو، فبشرہ جو خوشخبری دے دو اس کو، فبعذاب علیم دردناک عذاب کی. جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے جبکہ وہ اسے پڑھ کر سنائی جا رہی ہوتی ہیں، پھر وہ تکبر کے عالم میں اس طرح کفر پر اڑا رہتا ہے جیسے اس نے وہ آیتیں سنی ہی نہیں. لہٰذا ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو خوشخبری کیوں کہتے ہیں؟ خوشخبری سنا دو کیا مطلب ہے؟ خوشخبری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو اچھی بات ہے نا. یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، اس کی آپ پتہ لگائیں، مجھے بھی بتائیں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. یعنی فبشر لفظ بھی عربی میں فبشر ہوا ہے نا، خوشخبری سنانے والا. یعنی اس کو میں اگر مطلب کیا پتہ کہیں پہ مطالعے میں بات آ جائے، علماء سے پوچھیں گے، ہو سکتا ہے یہ تنزیہ کہا جاتا ہوں. پتہ لگائی پنجابی میں بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اور آرام نے پنجابی میں کہتے ہیں ہوں آرام ہی نا، مزہ کہن مزے کہن جیل ون قتل کیتا ہی نا. سمجھ آئیے
اور مزے آئے نوں پنجابی محاورہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو ہو سکتا ہے یہ اس طرح کا کوئی ترتیب ہو، طنزیہ طور پہ اسے کہا جائے خوشخبری یا کہ بدخبری ہونا چاہیے نا کہ نہیں؟ یہ آپ حضرات فکر فرمائیں، سوچیں کہ یہ کیا ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وَإِذَا، اور جب، واو کا مطلب کیا ہے؟ اور، اذا کا مطلب when انگلش آتی ہے؟ اچھی بات ہے، ہمیں بھی نہیں آتی۔ when، اذا، جب علمہ وہ جان لیتا ہے، علمہ کون سا ہے؟ یعلم، سمع یسمع باب ہے، کون سا باب ہے؟ سمع یسمع باب ہے، فعل یفعل، علم یعلم، سمع یسمع باب پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ وہ جان لیتا ہے، اور کون سا ہے جی؟ دیکھیں مطلب ہے علمہ ماضی کا لفظ ہے، کیا ہے؟ ماضی کا ہے۔ اذا جب ماضی کے ساتھ لگتا ہے تو وہ معنی مستقبل وغیرہ کا یا حال کا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اگر علمہ ہوتا تو اس مطلب ہوتا ہے جان لیا، اذا جب آ گیا تو جان لیتا ہے۔ بات سمجھا کرو۔ من آیاتنا، ہماری آیات میں سے، شیئا کوئی چیز، اتخذہا بنا لیتا ہے اس کو، ہزوا مذاق، مذاق مکوا، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب مہین۔ میری آواز میں کون بول رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بتا نہیں سکتا میں آپ لوگوں کو، سننے والے سمجھ جائیں گے میری آواز کو۔ عذاب ہے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والے۔ اور جب ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت ایسے شخص کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق بناتا ہے، ایسے لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ من وراء، اس کو ٹائم دے کے غلطی کر دی میں نے بہت۔ من ورائہم جہنم، ہو گیا شروع۔ ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء ولهم عذاب عظیم۔ من ورائہم، ان کے آگے، جہنم ہے۔ ولا یغنی، اور نہ کام آئے گا، عنہم ان کو، ما کسبوا شیئا جو انہوں نے کمایا کچھ بھی، ولا، اور نہ، ما اتخذوا جو انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا سے، اولیاء سرپرست مددگار، ولہم، اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم بڑا ہے۔ ان کے آگے جہنم میں، اور جو کچھ انہوں نے کمایا نہ وہ ان کے کچھ عام کام آئے گا، اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کی بجائے اپنا رکھوالا بنا رکھا تھا، بہت ماتا شاتا، اور ان کے حصے میں ایک زبردست سزا آئے گا۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ ھذا ھدی، یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، آیات کا، ربہم اپنے رب کی، لہم ان کے لیے، عذاب ہے، عذاب ہے، من رجز علیم ہے قرار کرنے والا، رسوا کن، عذاب علیم، رجز قرار کرنے والا، عذاب علیم دردناک۔ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔